الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ترتیب وار سیکوینس وائز قرآن شریف کی آیتیں، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر صراط الجنان سے سن رہے ہیں۔ سورہ توبہ 11واں پارہ جاری ہے۔ آج آیت نمبر 96 سے ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پر فرمایا گیا، اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں دنیا میں نفع حاصل ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار اور ان کے عذر قبول کرتے ہوئے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے اور وہ کبھی ان سے راضی نہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کا کام ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے فاسق ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اعراب دیہاتی سے مراد یہاں دیہات میں رہنے والے منافق ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کفر اور منافقت میں شہر میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ علم کی مجالس اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، قرآن و حدیث اور واعظ و نصیحت نہیں سنتے۔ وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرائض اور احکام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان سے جاہل رہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے۔ جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف مائل ہے کہ سب کو مشرک قرار دیتا ہے۔ یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علماء و صالحین کی صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت جہالت اور بے عملی کو ختم کر دیتی ہے اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے تھے کہ اللہ پاک کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے اسے تاوان سمجھتے، کیونکہ وہ جو کچھ خرچ کرتے رضائے الہی اور ثواب کے لیے تو کرتے نہیں تھے، بلکہ دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، مسلمانوں کے ڈر سے خرچ کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے تھے، اور یہ راہ دیکھتے تھے کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہو۔ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ پاک کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے جو مسلمانوں کا برا سوچتے ہیں، اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ اس آیت میں منافقت کی مزید دو علامتیں بھی بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان
کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے نقصان کے وہ خواہش مند بھی رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاوان سمجھتے ہوئے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک صالح مومن ہیں، راہ خدا میں نکلنے والے ہیں، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کو غنیمت تصور کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پاک کے ہاں نزدیکیوں اور رسول اکرم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ان کے خرچ اور یہ صدقات پیش کیے جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس آیت میں جن دیہاتیوں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبیلہ مزینہ میں سے بنی مقرن ہیں۔ حضرت کلبی نے کہا کہ وہ بنی اسلم، غفار اور جوہینہ کے قبیلے ہیں۔ ان قبائل کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع کے لوگ ہمارے دوست ہیں، ان کا مولا اللہ اور رسول کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ اللہ پاک اور قیامت کو ماننے والا وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، کیونکہ دوسرے دیہاتی بھی اللہ پاک اور قیامت کو مانتے تھے مگر انہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ تمام اعمال پر ایمان مقدم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک اور قیامت پر ایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں، لہٰذا قیامت، جنت، دوزخ، حشر نشر سب ہی پر ایمان ضروری ہے۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا وصلوات الرسول، اور یہ اپنے خرچ کو رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہے، تو اللہ پاک کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو جو یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے اور اللہ پاک کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر اللہ پاک کی رضا حاصل کر لے گا تو یہ اس کی خام خیالی اور بیکار کی کوشش ہے۔ پتہ چلا کہ نیک اعمال میں اللہ پاک کی رضا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی نیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا ساری کائنات سے منفرد اور جدا گانہ چیز ہے، کیونکہ یہاں آیت میں قرب الہی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے بطور خاص کوششیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زیادہ تر نذرانے اس دن پیش کیا کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خوشی ہی کے لیے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے مالی وظائف مقرر کیے ہوئے تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی صدقہ حاضر کرتا تو اس کے لیے خیر و برکت اور بخشش کی دعا فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو دعائے خیر سے نوازے۔ پھر فرمایا کہ الا انہا قربۃ لہم، بے شک وہ ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی ان کا خرچ کرنا ان کے لیے اللہ پاک کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اس عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وسیلہ بنایا۔ ان قریب اللہ پاک انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ پاک اپنے اطاعت گزار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی نہایت عظمت کو بیان فرمایا گیا، اور وہ یوں کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطور خاص اللہ پاک نے اپنے قرب کا ذریعہ قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسند نہیں، اور میرا بندہ فرض عبادات کی ادائیگی کے ساتھ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے اسے پناہ دیتا ہوں، اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں کبھی میں تردد نہیں کرتا، جیسے کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں توقف کرتا ہوں جو موت سے گھبراتا ہے، اور میں اسے ناخوش کرنا پسند نہیں کرتا۔ ادھر موت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت کیا شان ہے اور کیا بات ہے واہ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اکیلے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا 10 ٹائمز ثواب ہے، اور زیادہ بھی دوں گا، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، یا میں چاہوں تو اسے بخش دوں، اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک گز اس کے نزدیک ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے ایک گز نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جو کسی کو میرا شریک نہ ٹھہرائے پھر زمین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کے قرب کی باتیں ہیں۔ بندہ تھوڑی سی قرب کی کوشش کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور جلد اس کو اپنے قریب فرما لیتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کی ابتدا میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے 2 گروہوں کا ذکر ہوا، سابقون کے لفظ سے، نمبر 1 سابقین مہاجرین اور نمبر 2 سابقین انصار۔ سابقین مہاجرین یعنی ایمان قبول کرنے میں
دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین، ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیعت رضوان مراد ہیں۔ پھر دوسرا گروہ ہے سابقین انصار، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ ایسے ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اور پھر تیسری بیعت عقبہ میں شریک 70 صحابہ اکرام بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس آیت میں داخل ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، اطاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین کے راستے پر چلیں۔ ان سب سے اللہ پاک راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب اور عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہ گار اور فاسق نہیں۔ لہٰذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعے یا روایت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف وہ بات کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ اور آپ کے فرامین پر غور کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ پاک کو ایذا دی، اور جس نے اللہ پاک کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرما لے۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ بڑی بات ہے، زیادہ فضیلت کی بات ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی نشانی بھی اس بندے کی نظر آ جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ تابعین بھی غالباً اسی مبارک آیت شریفہ سے لیا گیا جو ہم نے ابھی تلاوت کی، والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی، تو اتباع سے ہے تابعین، تو حضرات تابعین کو تابعین جو کہا جاتا ہے وہ بھی غالباً اسی آیت سے یہ لفظ لیا گیا۔ ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا تمہارے درمیان کو ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ ہاں میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا
تو ایسے مومن کے لیے بھی یہ بشارت ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آیت نمبر 101 سے بیان کیا جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.